اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے دلوں میں خلش ہے نکالو اسے نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر دائز پر تشریف فرما اساتذہ کرام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام اور عزیز ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ حضرات انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست پا کر دیا اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان دہرائی ایسی علاقت خیز اور سفا کارروائی کی جس سے جنگیز اور علاقوں کی داستانیں بھی مال پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پلتی نہیں، ناؤ کاغذ کے صدا چلتی نہیں۔ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا۔ حضرت ٹیپو سلطان شاہ عبدالعزیز، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائی، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، بالآخر وہ دن آیا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے سپہ سالوں اقتدار کھٹے کر دیے اور ان کے اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ معزز سامعین کرام، آزادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت بھی ایک ایسے دستور آئین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی راہ میں سنگ میل ثابت ہو، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور ہمارا دیش پھر سے اپنے ضعف پر ہم کو سوار سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے اور جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ ان کا نئے مسودہ تیار کیا گیا، ترمیم و تنصیف، حذف و اضافے اور غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورا ملک غلام کر دیا گیا اور راجندر پرساد پہلے صدر منتخب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور ذات پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنی رہنماؤں کو تیار کرتا دستور آئین کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپسی اتحاد و اتفاق ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔